کو جنم دے گی، اور دوسری یہ کہ ننگے پاؤں برہنہ جسم والے مفلس اور بکریاں چرانے والے بلندوں والا گھروں کی تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ قیامت کی ان دو نشانیوں کے بارے میں مزید وضاحت بھی بتائی جائے گی۔ ان علامات کے علاوہ بھی حدیث طیبہ میں قیامت کی کئی علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ بہار شریعت میں حدیث طیبہ کی روشنی میں قیامت کی کئی علامات ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ہم کچھ سنتے ہیں۔ علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ بامر مجبوری جاہلوں کو مقتدا بنا لیں گے، پھر ان سے دینی مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے تو خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ جہالت کی کثرت ہوگی، بدکاری اور شراب خوری عام ہوگی، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، مال کی کثرت ہوگی۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارا لینا، وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کی طرح ہوگا، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جنگ بڑھ کر ختم ہو گئی۔ زکات دینا لوگوں پر ایسا مشکل ہوگا کہ تاوان سمجھیں گے اور علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اپنے احباب سے میل جو رکھے گا اور باپ سے جدائی، مسجد میں لوگ چلائیں گے، گانے بازوں کی کثرت ہوگی، اگلے پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے، ذلیل لوگ کہ جن کو تن کا کپڑا اور پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی بڑے بڑے محلات پر فخر کریں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سنا۔ قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی، جبکہ کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جو پوری ہونا باقی ہیں۔ ایک نشانی جو پوری ہو چکی اسے قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 27 سورہ قمر کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ تفسیر سراج الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے سے چاند دو ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا، اور چاند کا دو ٹکڑے ہونا جس سے اس آیت میں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ چاند کا پھٹ جانا یہ قیامت کی علامت تھی، جبکہ کفار کے تقاضے پر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معجزہ چاند کو پھاڑ کر اس کے دو ٹکڑے فرما دیے۔ ہم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی سنی کہ لومڑی اپنے مالک کو چنے گی۔ علماء کرام اس فرمان مصطفیٰ کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے اور ہمارے ماحول کے مطابق جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ لوڑیوں جیسا سلوک کریں گے۔ یہاں ماں کو لوڑیوں کی طرح رکھیں گے، ماں کی نافرمانی حق تلفی کریں گے، ماں کو تکلیف پہنچائیں گے، اور حال یہ ہوگا کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ آقا کی طرح برتاؤ کرے گی۔ حضرت مفتی احمد آقا تعینی کیا اس فرمانے آنے کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوڑی مالک کو چلے گی، یعنی اولاد نافرمان ہوگی، بیٹا ماں سے ایسا سلوک کرے گا جیسے کوئی لوڑی سے سلوک کرتا ہے۔ تو اب آپ مطلب یہی ہوا کہ گویا ماں اپنے مالک کو چنے گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو یہ حقیقت منہ چڑھاتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ہے کہ جو والدین بالخصوص ماں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ آج ایک تعداد ہے کہ ماں پر شیر کی طرح ڈالتی ہوئی نظر آتی ہے، ماں کے سامنے گڑگڑاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بعض میدان میں ماشاءاللہ ماں کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ بدقسمت کو مارتے پیٹتے ہیں، جیسا کہ آئے روز اخبارات وغیرہ میں خبریں لگتی ہیں۔ حالانکہ ماں کو قدرت کا انمول تحفہ ہے، ماں کا مقام قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، ماں کا فرما بردار اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی
فضا پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی بھر بھی ماں کی خدمت کی جائے تب بھی ماں کے انسانات کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے خون جگر سے اولاد کو پالتی ہے، اور ماں ہی وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کے آرام کی خاطر اپنا سکون چین قربان کر دیتی ہے، اور ماں ہی وہ ہستی ہے جو خود گرمی برداشت کرتی ہے مگر اولاد کو اس تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، اور ماں ہی وہ ہستی ہے جو اپنی خواہشات قربان کر کے اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ماں ہی وہ ہستی ہے جو اپنے منہ کا نوالا بھی اولاد کے منہ میں دے کر خوش ہوتی ہے اور خود بھوکی سو جاتی ہے۔ ارے ماں ہی وہ ہستی ہے جو اولاد کو نرم گرم بستر پر لٹا کر ٹھنڈے فرش پر سو جاتی ہے۔ ارے ماں ہی وہ ہستی ہے جو شوہر کی وفات کے بعد بھی در بدر بھٹکنے نہیں دیتی۔ ارے ماں ہی وہ ہستی ہے جو قرض کی چکی میں پس کر اولاد کی فرمائشوں کو پورا کرتی ہے۔ ارے ماں ہی وہ ہستی ہے جو اولاد کی تھوڑی سی تکلیف پر بھی تڑپ جاتی ہے۔ یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بچہ روتا ہے، ماں کو ساری رات نیند نہیں آتی کہ میرے بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بچہ روتا ہے، ماں ساری رات جاگ کے گزار دیتی ہے کہ میرا بچہ کیوں رو رہا ہے۔ بچے کو بخار ہو جائے ماں ساری رات جاگ کے گزار دیتی ہے، اور جب یہی والدین بیمار ہوتے ہیں تو اسی اولاد کو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے۔ ارے سمجھتے ہو کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جب آپ روتے تھے تو ماں آپ کے رونے سے آپ کی بولی کو سمجھ جایا کرتے تھے کہ میرا بچہ رو رہا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، اس میں بھوک لگی ہوئی ہے۔ اور آج جب آپ روتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے کہ ماں باپ کو بھی سمجھ رہی کہ میرا بیٹا کہاں سے بول رہا ہے؟ ارے یہ تو آپ کی بولی اس وقت سمجھ آتے تھے کہ جب آپ بچے تھے، آپ کو بھی بولنا نہیں آیا تھا، آپ کے رونے کی بات سے آپ کو جان لیا کرتے تھے کہ میرے بچے کو اس وقت کیا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماں ہی وہ ہستی ہے جو برتن دھو کر لوگوں کی دلوں کی صفائیاں کرتی ہے اور اولاد کا پیٹ پالتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ماں ہی وہ ہستی ہے کہ جو گھر گھر چکر لگا کر اپنی اولاد کا سکھ تلاش کرتی ہے، اور ماں ہی وہ ہستی ہے جو معذور اور لاچار اولاد تک کو بھی بے سہارا نہیں چھوڑتی۔ ارے ماں ہی وہ ہستی ہے جو نافرمان اور بدکار اولاد کو بھی اپنے سایہ شفقت اور ممتا کی ٹھنڈک سے محروم نہیں کرتی۔ ارے ماں ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ الغرض ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہو تو آنگن میں بہار آ جاتی ہے، جو نہ ہو تو تمام تر رونے کے باوجود گھر ویران لگتا ہے۔ لہٰذا ماں کی خدمت کیجیے، ماں کو راضی کیجیے، ماں کو کبھی تکلیف مت پہنچائیے، ماں کو کبھی دکھ مت دیجیے، ماں کے ساتھ کبھی جھگڑا مت کیجیے، ماں سے کبھی اونچی آواز میں بات مت کیجیے، ماں کی قدر کیجیے۔ اگر ماں یا باپ ان میں سے ایک بھی ناراض ہو جائے تو فوراً انہیں راضی کر دیجیے۔ یاد رکھیے کہ ماں جیسی بھی ہو، ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں کے حقوق سے آزاد ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈال دیا جاتا تو وہ کباب بن جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں اپنی ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس میں سلے ہیں، اس میں سے شاید ایک جھٹکے کا بدلہ ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے بھی یہ درس مل رہا ہے کہ والدین بالخصوص ماں کے ساتھ احسان اور بھلائی والا سلوک کیا جائے، ہمیشہ ان کی اطاعت کی جائے، لیکن یاد رہے کہ گناہوں کے کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ مثلاً اگر وہ نمازیں پڑھنے سے منع کریں، داڑھی مڑوانے کو کہیں، جھوٹ بولنے کا کہیں، غیبت کرنے کا کہیں، چغلی کرنے کا کہیں، تو ان کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے، لیکن ہر جائز کام میں والدین کی اطاعت کی جائے۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیوی کے لیے جوتی آ جاتی ہے، کپڑے آ جاتے ہیں، ماں کے لیے وہی 1 سال پرانا جوتا وہی چل رہا ہوتا ہے، وہی سال سے کپڑے ہیں وہی چپڑے ہوتے ہیں۔ جب گھر والوں کے لیے آ گیا، بیوی کے لیے آ گیا، بچوں کے لیے چیزیں آ گئی، تو والدین کے لیے لانے میں کیا حرج ہے کہ انہوں نے بھی جب آپ بچے تھے
تو انہوں نے اپنی خواہشات کو قربان کر کے آپ کے لیے چیزیں لے کے آتے تھے. یہ تو شاید اپنی پسند کی چیز اس لیے نہیں خرید پاتے تھے کہ شاید میرے بچے کی اسکول کی فیس ادا نہیں ہوگی اگر میں نے یہ چیز خرید لی, شاید میرے بچے جو ہے اس کی پڑھائی کا خرچہ کہاں سے آئے گا اگر میں نے یہ چیز خرید لی. انہوں نے اپنے خواہشات کو قربان کر کے آپ کو پالا. آج آپ جب بڑے ہو گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کے مال پر سب سے زیادہ حق آپ کے والدین کا ہے. یاد رکھیے کہ مرد پر, عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے. عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے خاوند کا ہے. اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی ماں کا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, اگر ہم بھی اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں اور یقیناً سبھی چاہتے ہوں گے تو آئیے ہم اچھی صحبت اختیار کریں. اچھی صحبت اختیار کریں جہاں ماں باپ کے سامنے عرف کرنے سے بھی بچنے کی ترغیب دی جاتی ہے. یہ کہاں دی جاتی ہے؟ میں نے تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آگے سنا, یقین مان دعوت اسلامی کے ماحول میں آگے سنا کہ دعوت اسلامی والدین کا ادب کرنا سکھاتی ہے. تو اگر ہم اچھی صحبت اختیار کریں گے تو پھر ہم جو ہے والدین کا ادب و احترام کرنے والے بنیں گے. جہاں پر ماں باپ کے سامنے گفتگو کرنے سے بچنے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے. اس پرفتن دور میں عاشقان رسول کی